کراچی کورنگی علاقہ مہران ٹاؤن میں واقع کیمیکل فیکٹری آگ لگنے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق فیکٹری میں آگ لگنے اور ہلاکتوں پر ڈپٹی کمشنر نے کمشنر کراچی نوید شیخ کو ابتدائی رپورٹ ارسال کر دی، جس میں بتایا گیا کہ فیکٹری میں کیمیکل کی موجودگی سے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ انتظامات نہ ہونے کے سبب مزدوروں کی دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی، ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے سے ہلاکتیں بڑھی۔ مزدور کی دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی، ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے سے ہلاکتیں بڑھی۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹری کی چھت پر موجود دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، جس کو توڑنے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی، جبکہ کھڑکیوں پر لگی گرل کو توڑنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ 10:08 پر آتش زدی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ بجھانے میں 9 گھنٹے کا وقت لگا۔ اس دوران ریسکیو کارروائی میں شریک 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ افسوسناک واقعے پر 16 افراد جلوس کر جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک شخص فیکٹری کے باہر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ دوسری طرف مہران ٹاؤن کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آگ کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آگ لگنے کے اس واقعے کے مقدمے میں فیکٹری مالک، مینیجر، سپروائزر اور چوکیدار کو نامزد کیا گیا، جبکہ آگ کی لپیٹ میں آنے والے فیکٹری غیر قانونی نکلی۔ KDA حکام کے مطابق رہائشی پلاٹ پر کمرشل اور انڈسٹریل تعمیرات نہیں کی جا سکتی۔ کورنگی مہران ٹاؤن کیمیکل فیکٹری رہائشی پلاٹ پر ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں رہائشی پلاٹ نمبر C40 پر فیکٹری قائم ہے۔ اس حوالے سے انڈسٹری کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ فیکٹریوں کا فوری آڈٹ کر دیا جائے گا۔ آئندہ فیکٹریوں کو باقاعدہ انسپیکشن کے اقدامات کریں گے۔ خلاف ورزی پر جرمانے کیے جائیں گے اور فیکٹری کو سیل بھی کیا جائے گا۔ کورنگی میں آتش زدگی کا شکار ہونے والے فیکٹری کے مالک کی تلاش جاری ہے۔ مالک قصوروار ہو تو اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے۔ خیال رہے کہ کورنگی مہران ٹاؤن کیمیکل فیکٹری آتش زدگی سے 17 مزدور جاں بحق، جبکہ فائر بریگیڈ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ کیمیکل میں فیکٹری آگ بھڑک اٹھی، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی۔ واقعی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ فیکٹری پہنچ گیا اور آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ تاہم آگ اس قدر شدید تھی کہ فائر بریگیڈ حکام نے آگ تیسری درجے کی قرار دیتے ہوئے شہر بھر سے فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ فیکٹری سے 13 مزدور کی لاشیں نکالی گئی، جبکہ زخمی ہونے والے مزدور میں سے مزید 4 دم توڑ چکے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ فیکٹری میں دھوئیں کے باعث اندر جانا ممکن نہیں، جبکہ 2 فائر بریگیڈ بھی کارروائی کے دوران عمارت سے گرنے سے شدید زخمی ہو گیا ہے۔ واقعے میں جاں بحق افراد شناخت ہو گئی۔ ان میں سے 3 بھائی فرمان، عرفان اور فرحان، والد محمد احسان سمیت ان کے چچا اور بھتیجا علی اور حسن شامل ہیں۔ دیگر افراد میں 22 سالہ عثمان، 25 سالہ فرحان، 22 سالہ زاہد خان، 22 سالہ محمد عثمان، 41 سالہ راشد حسین، 22 سالہ جواد علی زیدی، 21 سالہ شعیب، 38 سالہ محمد صابر، 22 سالہ محمد کاشف، 23 سالہ محمد عدنان اور 29 سالہ سرفراز شامل ہیں۔